اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم صدق اللہ العلی العظیم باواز بلند صلوات۔ بانیان کی محنت کوشش خلوص الہ العالمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ فرش ادا پہ جتنے موالیان حیدر قرار برادران اہل سنت تشریف فرما ہے سب کی نیک تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین کوئی مومن بیمار ہے صدقہ سید سجاد کی بیماری کا اسے شفاء کلی عطا فرما۔ الہ العالمین قبر کی پہلی رات ہو جناب امیر علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ محشر کی پہلی گھڑی ہو جناب حسین بادشاہ کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری ساری دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، ہمارے وارث ولی العصر بقیت اللہ العظم سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ اپنی اپنی حاجات کو سامنے رکھیں، سہارا درود کریں، مل کے باواز بلند صلوات۔ بسم اللہ، توجہ ہے جناب، بات شروع کی جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مقدسہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد ہو رہا ہے، اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، اے مومنو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً لبیک کہو۔ ارشاد مومنین سے ہو رہا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً لبیک کہو۔ لما یحییکم، میرا رسول تمہیں زندگی دے گا۔ اب قرآن میں بلانے والے دو ہیں، ایک اللہ بلا رہا ہے، ایک رسول بلا رہا ہے۔ اللہ رسول نہیں اور رسول اللہ نہیں۔ بس میں آسان کر دوں، اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے۔ تو جب بلانے والے دو ہیں تو صیغہ واحد استعمال کیوں کیا؟ بلانے والے جب دو ہیں تو صیغہ واحد استعمال کیوں کیا؟ اور میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں پڑھ رہا، آیت پڑھ رہا ہوں، روایت کا سہارا نہیں ہے، اور اس سے دامن بھی نہیں چھڑایا جا سکتا۔ اب دیکھو، قرآن تو ہر مسلمان کے گھر میں ہے نا، یہ شیعہ صرف قرآن کو تو نہیں پڑھتے، جتنے بھی مسلمان ہیں، مکتب کسی کا کوئی بھی ہے، فرقہ کسی کا کوئی بھی ہے، نظریہ کسی کا کوئی بھی ہے،
سوچ کسی کی کوئی بھی ہے، کسی بھی منزل پہ کھڑا ہے، طریقہ کسی کا کوئی بھی ہے، رستہ کسی کا کوئی بھی ہے، قرآن تو سارے پڑھتے ہیں، اور قرآن وہ کتاب ہے جو کلام اللہ ہے، برحق کلام ہے، جس پر کسی کو اختلاف بھی نہیں۔ یعنی کسی کتاب کو بندہ مانے یا نہ مانے، قرآن پر تو جتنے بھی فرقے والے ہیں سب اتفاق کرتے ہیں۔ تو جب سارے ہی جس کو بھی مانتے ہیں وہ سارے کے سارے قرآن پر اتفاق کرتے ہیں، تو اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، یہ صیغہ واحد استعمال کیا، جب اللہ اور اس کا رسول بلائے، یعنی رسول جب تمہیں بلائے تو پھر یہ نہ سمجھو کہ رسول بلا رہا ہے، پھر تمہیں اللہ بلا رہا ہے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اتنا بڑا فرق ہے، تو اللہ ہے، یہ تیرا رسول ہے، یہ تیرا عبد ہے، یہ تیرا پیغمبر ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ رسول بلائے، تو ایسے ہی سمجھو کہ اللہ بلا رہا ہے۔ کہ میں زمانے کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ جسم نہیں رکھتا، میں ارادہ رکھتا ہوں۔ جسم میں نے 14 کو دیا ہے، ارادہ میں کرتا ہوں، بولتے یہ ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ارادہ میں کرتا ہوں، بولتے یہ ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ جب یہ بول رہے ہوں تو پھر یہ نہیں بولتے، جب یہ بول رہے ہوں تو پھر یہ نہیں بولتے، چونکہ یہ اس کا ارادہ ہے۔ اب میں بول رہا ہوں تو کس سے بول رہا ہوں؟ ارادے سے بول رہا ہوں نا۔ اس کا مقصد ہے کہ میرا بولنا ارادے سے ہے، تو جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو بولتے یہ ہیں، تو پھر مسئلہ ثابت ہو گیا نا کہ جب محمد کا بولنا اللہ کا بولنا ہے، پھر محمد کا بلانا بھی اللہ کا بلانا ہے۔ محمد کا محمد کا بلانا، اللہ کا بلانا۔ اب محمد کا مانگنا، محمد کوئی شے مانگے تو وہ محمد نہیں مانگ رہا۔ جب تم نے ابھی فیصلہ دے دیا محمد کا بولنا، اللہ کا بولنا، محمد کا عمل کرنا، اللہ کا عمل، محمد کی رفتار، اللہ کی رفتار، محمد کی گفتار، اللہ کی گفتار، محمد کا لہجہ، اللہ کا لہجہ، محمد کا بولنا، اللہ کا بولنا، پھر حد ہو گئی ہے جب محمد کا بولنا ہی اللہ کا بولنا۔ میں پھر کہتا ہوں 14 کا بولنا اللہ کا بولنا ہے، تو جب 14 کا بولنا اللہ کا بولنا ہے، پھر 14 سے مانگنا اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ آپ کو سلام۔ اونچا نعرہ حیدری۔ 14 سے مانگنا، اللہ سے مانگنا ہے، شرک نہیں ہے۔ شرک کیسے کہ بھائی جان جب اللہ نے انہیں اپنا ارادہ بنایا، چونکہ اللہ کے ہاں جسم نہیں، وہ جسم نہیں رکھتا، اس نے ان 14 کو جسم دیا، اب ارادہ اس کا ہوتا ہے، بولتے یہ ہیں۔ اب قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، چاشا پیا وہ، چاشا پیا وہ، اب میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، توجہ ہے جناب؟ یہ ساڑا کو اپنا معاملہ ہے، تسی میرے لئے دیکھو۔ بابا سجاد شاری آئے نے تو میں کہا چاشا پیا وہ، بابا سے بلند صلوات کرو۔ ہاں جی، قرآن کہہ رہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ۔
قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا قرآن بھی ایسے سچا ہے جیسے آل محمد سچے ہیں۔ آیت میں نے پڑھ دی، ترجمہ میں نے کر دیا، غور پتہ نہیں کس نے کیا نہیں کیا، میں رک جاتا ہوں، میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا، بہت بڑا عقیدہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ میرا قرآن بھی ایسے سچا ہے جیسے آل محمد سچے ہیں۔ یا اللہ تو نے یہ کیوں نہیں کہا آل محمد ایسے سچے ہیں جیسے قرآن سچے ہیں؟ قرآن کے ساتھ نسبت کیوں دی؟ فرمایا حزیان نہ بک، قرآن میرا کلام ہے، 14 میری زبان ہے۔ فرمایا کہ قرآن میرا کلام ہے، 14 میری زبان ہے، اور فرمایا کہ میرا قرآن بھی ایسے سچا ہے جیسے آل محمد سچے ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن ایسے سچا ہے جیسے آل محمد سچے ہیں، لیکن میں میرے بھائی کہاں چلا جاؤں، کسے جا کے سناؤں؟ اب ایک ہے قرآن، ایک ہے آل محمد، ایسے ہی ہے۔ ہر دور میں جو حجت آئی اللہ نے اسے معجزہ دیا۔ جناب نوح علیہ السلام آئے، اللہ نے معجزہ دیا کشتی، توجہ ہے جناب؟ کشتی جناب نوح علیہ السلام کے لیے معجزہ تھی، کشتی تھی معجزہ، نوح علیہ السلام تھے معجز نما، ایسے ہی ہے نا؟ جناب موسیٰ کا دور آیا، اللہ نے عصا دیا معجزہ، اب عصا تھا معجزہ، جناب موسیٰ علیہ السلام تھے معجز نما۔ جناب سلیمان کا دور آیا، تھکتے نہیں گے، جناب سلیمان کا دور آیا، اللہ نے انہیں معجزہ دیا قالین، جو ہوا میں اڑتی تھی، اب قالین تھا معجزہ، جناب سلیمان تھے معجز نما۔ جاؤ مجھے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب میں دکھا دو کہ جناب نوح علیہ السلام کا معجزہ تھا کشتی، جناب موسیٰ کا معجزہ تھا عصا، جناب سلیمان کا معجزہ تھا قالین۔ کسی نے لکھا ہو کہ جناب سلیمان سے قالین افضل تھا اور عصا موسیٰ سے افضل تھا؟ کسی نے لکھا ہو کہ کشتی نوح سے افضل تھی؟ ہر کسی نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام افضل ہیں، کشتی معجزہ ہے۔ ہر کسی نے لکھا ہے کہ موسیٰ افضل ہے، عصا معجزہ ہے۔ ہر کسی نے لکھا ہے سلیمان افضل ہے اور قالین معجزہ تھا۔ پتہ چل گیا نا کہ ہمیشہ معجز نما افضل ہوتا ہے معجزے سے، یعنی معجزے سے معجز نما افضل ہوتا ہے۔ تو نوح کے دور میں کشتی معجزہ تھی، موسیٰ کے دور میں عصا معجزہ تھا، سلیمان کے دور میں قالین معجزہ تھی۔ اب قرآن ہے محمد و آل محمد کا معجزہ۔ قرآن ہے محمد و آل محمد کا معجزہ۔ تو پھر یہاں پہ کیا فتویٰ ہے؟ ہمیشہ معجز نما معجزے سے افضل ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ ادھر ادھر نہ دیکھیں، بڑی خاص بات کر رہا ہوں۔ ہمیشہ معجز نما معجزے سے افضل ہوتا ہے۔ معجز نما افضل، معجزہ مفضول۔ اب قرآن ہے محمد و آل محمد کا معجزہ۔ اب پتہ چلا ہے کہ جب نجران کے عیسائی آئے، ادھر نجران کے عیسائیوں نے آ کے کہا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ نبیوں کے سردار نے قرآن کی تلاوت کی کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، پھر قرآن کی تلاوت کی، پھر قرآن کی تلاوت کی، آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں۔ سردار محمد مصطفیٰ جو ہیں آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا کچھ بھی ہو ہم نہیں مانتے، ہمارا ایک ہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ جو ہے وہ باپ ہے۔ جب اتنا کہا، اس کے بعد پاک رسول محمد مصطفیٰ کے ماتھے پر جو ہے پسینے کے چند قطرے آئے۔ اس اللہ نے جو دل نہیں رکھتا، بے دل نے جب دیکھا، دیکھ کے کہا میرے محمد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انہیں کہہ دو نجران کے عیسائیوں کو، اگر تم قرآن کے آ جانے کے بعد پھر نہیں مانتے تو پھر انہیں کہہ دو تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے۔ پھر انہیں کہہ دو تم اپنے بیٹے لاؤ۔ یہ کب کہا؟
فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. بیٹوں کا ذکر بعد میں کہا کہ انہیں کہہ دو کہ اگر قرآن کے آ جانے کے بعد، قرآن کے آ جانے کے بعد اگر یہ نجران کے عیسائی نہیں مانتے تو پھر انہیں کہہ دو تم اپنے بیٹے لاؤ. تھوڑا سا جاگ کے بیٹھے یار، جاگ کے بیٹھے. تم اپنے بیٹے، نام نہیں ہے، صرف کہا انہیں کہہ دو بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے. پھر کہا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے. نام نہیں ہے. پھر کہا أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفس لاؤ، ہم اپنے نفس لاتے. نام نہیں. بیٹے، عورتیں، نفس، تین. بیٹوں میں نام نہیں، نساء میں نام نہیں، نفس میں نام نہیں. قرآن کی آیت ہے اور واحد آیت آپ کو ایک تحفہ دینے لگا ہوں. تحفہ تو قبول کرو گے نا؟ ممبر حسین پہ کھڑے ہو کے تحفہ دینے لگا ہوں. یہ واحد آیت ہے قرآن مجید میں 6666 آیات میں، جس پہ تمام ملت اسلامیہ، کسی بھی فرقے کا ملا ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، محدث ہو، مفسر ہو، سب نے اتفاق کے ساتھ لکھا ہے کہ اس آیت مباہلہ میں نبی جن کو ساتھ لے کے گئے وہی ان سے مراد ہے. واحد آیت جنہیں نبی ساتھ لے کر گئے وہی مراد. کسی نے اختلاف نہیں کیا. اچھا باقی آیات جو ہیں نا، کسی نے تفسیر کچھ کی، کسی نے تفسیر کچھ کی، کسی نے کہا شان نزول یہ ہے، کسی نے کہا جی اس کا معنی یہ بنتا ہے، کسی نے کہا جی ظاہر معنی یہ بنتا ہے، کسی نے کہا باطن معنی یہ بنتا ہے. کچھ نہ کچھ کیا، لیکن یہ واحد آیت ہے جس پر سب کا اتفاق ہے. سعودی عرب میں جو تفسیر چھپتی ہے نا، تفسیر شافعی، بڑا خطرناک ترجمہ ہے، لیکن اس میں بھی انہوں نے شان نزول میں لکھا ہے کہ پاک رسول بیٹوں کی جگہ پہ حسنین کو ساتھ لے کر گئے، نساء کی جگہ پہ سیدہ کو لے کر گئے، نفس کی جگہ پہ حیدر کرار کو ساتھ. میرے بھائی اب سنو ذرا، اب سنو ذرا، توجہ ہے؟ اب سنے ذرا. نفس کی جگہ پہ کسے لے کر گئے؟ مولا علی کو. اللہ آپ کا بھلا کرے. مولا علی وہ ہے جن کے پاس پاک رسول آئے، آ کے کہا میرے بھائی علی مبارک ہو. کون کہہ رہا ہے؟ یہ اہل سنت کی کتاب ہے. میں تو حوالے ہی دے سکتا ہوں یار، اب اس سے بڑی تو میرے پاس کوئی چیز نہیں. میں اہل سنت کتاب کا حوالہ دے سکتا ہوں جو میرے پاس حوالہ ہے. خدا کی قسم عقیدہ آپ کی جولیوں میں ڈالنے لگا ہوں، کیونکہ مولوی تیرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا. تو نے قبر میں اپنا عقیدہ لے کے جانا ہے. عقیدے کو مضبوط کر. تو نے کل قبر میں جانا ہے، قیامت کے دن سردار انبیاء محمد مصطفیٰ کے متھے لگنا ہے، مولوی کے متھے نہیں لگنا. مولوی نے تیرے ساتھ جانا بھی نہیں. مولوی فتویٰ دیتا ہے، عمل کسی اور سے کرواتا ہے. توجہ ہے جناب؟ فتویٰ مولوی دیتا ہے، عمل کہتا ہے تم کرو، خود عمل نہیں کرتا. تجھے آج تک نہیں پتا چلا مولوی کے چکر کا؟ جو فتویٰ تو دیتا ہے خود عمل نہیں کرتا، تجھے عمل کرواتا ہے. تو پھر میرے بھائی پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں یا علی مبارک ہو، اللہ نے میری بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح عرش پہ پڑا ہے. اہل سنت کتاب ہے، اہل سنت کتاب. کیا کہا؟ اے علی مبارک ہو آپ کو، اللہ نے آپ کا میری بیٹی کے ساتھ عقد نکاح عرش پہ پڑا ہے. مجھے کائنات میں کوئی ایسا نکاح دکھا جو عرش پہ پڑا گیا ہو، اور مجھے کائنات میں کوئی ایسا نکاح خان دکھا، کائنات میں کوئی ایسا نکاح دکھا
کائنات میں کوئی ایسا نکاح خان دکھا، کہا کہ اے علی تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرا نکاح میری بیٹی کے ساتھ عرش پہ پڑھا ہے، تو پھر میرے مسلمان بھائیوں آؤ، اگر میں کسی کا نکاح پڑھانے کے لیے جاؤں، نکاح اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک حق مہر نہ ہو، ہے نا؟ حق مہر جب تک نہ دیا جائے نکاح نہیں ہوتا۔ اچھا مجھے کوئی بندہ بلاتا ہے، اس آپ کے علاقے کا بڑا چودھری ہو، بہت بڑا چودھری، امیر ہو، پیسوں والا ہو، میں جاؤں جا کے نکاح پڑھوں، اور میں نکاح پڑھ کے ساتھ کہوں کہ بلا بابا جی سرکار آ گئی، اچھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اجازت ہے جناب، بسم اللہ، اللہ اپنی سلامت رکھے، موجز نما کی، بالکل صحیح، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا جی توجہ فرما رہے ہیں جناب۔ اچھا میں کسی کا نکاح پڑھانے کے لیے جاؤں، بڑا رئیس ہو، امیر ہو، میں کہوں جی حق مہر 10 کروڑ، میرا خیال ہے بڑے سے بڑا بھی ہوگا نا، وہ مجھے کہے گا شاہ جی کوئی تھوڑی سی مہربانی کرو، ساڑھے کو لننے کوئی نہیں ہے نا، کہے گا نا۔ اچھا حق مہر نہ ہو نکاح نہیں ہوتا۔ کتاب اہل سنت کی ہے، نکاح اللہ نے پڑھایا ہے، حق مہر میں زمین و آسمان رکھا، آئے ہائے، حق مہر میں زمین و آسمان، یہ حق کے مہر ہے جناب سیدہ کا، یہ حق کے مہر ہے جو ادا کیا جناب مولا علی نے۔ اب اس کا مقصد ہے اللہ کی نگاہ میں پوری کائنات میں سب سے بڑے امیر کا نام ہے حیدر کرار، اللہ کے سلام۔ یہ کتاب اہل سنت کی ہے، اہل سنت کی کتاب ہے۔ اچھا اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ سب سے بڑا امیر جناب امیر کائنات، ایسے ہی ہے۔ اور خدا کی قسم میں ممبر پہ کھڑا ہوں، سیدزادہ کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں، ان سے دعا لے کے کہنے لگا ہوں، آپ بزرگوں کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں، کبھی بھی مایوس نہ ہوا کر، سب سے بڑا اس کائنات میں امیر بندہ ہی وہ ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے، اللہ آپ کو سلامت ہے۔ پریشان بسم اللہ، توجہ فرما رہے ہیں۔ اچھا آپ میرے بھائی آؤ، حق کے مہر کس کا ہے؟ علی و بطول کا، ایسے ہی ہے۔ اچھا اب ذرا چلیں آگے، جب زمین و آسمان حق کے مہر ہے بطول و علی کا، تو کیا اسی زمین سے گندم نہیں اگتی؟ اگتی ہے۔ پانی کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے۔ اس کا مقصد ہے کھاتے ہیں تو علی کا صدقہ، کھاتے ہیں تو علی کا صدقہ، پیتے ہیں تو علی کا صدقہ۔ سفر کس پہ کرتے ہو؟ زمین پہ کرتے ہو، زمین کا مالک ہے علی۔ کل مرنے کے بعد دفن کہاں ہوگے؟ زمین پر ہوگے، زمین کا مالک ہے علی۔ اس کا مقصد ہے کھاتے بھی علی کا صدقہ، پیتے بھی علی کا صدقہ، عبادت بھی علی کی زمین پہ کر رہے ہو، کل دفن بھی علی کا صدقہ، کل مرو گے بھی تو علی کا صدقہ۔ تو پھر مجھے ایمان سے بتاؤ نا، جب بندہ کھائے بھی علی کا، پیے بھی علی کا، علی کی زمین پہ چلے، پھر علی علی نہ کرے، اس سے بڑا نمک حرامی ہے؟ اس سے بڑا کائنات میں نمک حرامی کوئی نہیں۔ میں نے غلط بات کی ہے؟ حوالہ میں نے اہل سنت کا دیا ہے۔ کھاتے بھی علی کا صدقہ، پیتے بھی علی کے نام پہ ہو، چلتے بھی علی کے نام پہ ہو، نمازیں بھی علی کی زمین پہ پڑھ رہے ہو، عبادت بھی علی کی زمین پہ کر رہے ہو، کل مرو گے تو دفن بھی علی کی زمین پہ ہوگے، پھر بندہ علی علی نہ کرے۔ اچھا یہ تو روایت میں نے آپ کو سنائی ہے نا، حوالہ میں نے دیا اہل سنت کا۔
اب ایک اور روایت سنا دوں، شاید آپ نے نہ سنی ہو. وہ روایت ہے 6 کتابیں جو ہے نا یہ ہیں معتبر درسوں میں جو پڑھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ بھی حدیث کی کتابیں جنہیں کہا، وہ تو 6 ہیں نا سیاستہ، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ہیں المستدرک للحاکم، ابو عبداللہ نیشاپوری، انہوں نے بھی اپنی کتاب کو لکھا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے جناب ابو داؤد شریف نسائی شریف، المستدرک نسائی، یہ بھی 6 کتابوں کے علاوہ کتاب ہے. ایک کتاب ہے کنز الامال، 22 جلدیں ہیں، عربی کے اندر ہیں، علامہ ملا متقی ہندی، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے. جاؤ میرے مسلمان بھائیوں، کتابوں کے نام میں نے لکھ دیے، میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اور مکتبے میں جائیں، کتابیں چھپی ہوئی ہیں، جا کے کتابیں کھولو. میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، لوگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. کل مجھ سے پوچھا جائے گا، اللہ آخری وقت میں مجھے ایمان نصیب نہ کرے اگر یہ اہل سنت کتب میں نہ ہو. صحابہ کرام آئے پاک رسول کے پاس، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سے 4 ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے محمد ان سے محبت کر؟ وہ کون سی؟ وہ کون سی 4 ہستیاں ہیں؟ یہ صحابہ نے پوچھا. کن سے پوچھا؟ پاک رسول سے پوچھا. پوچھنے والے صحابہ ہیں، اب رسول بتائیں گے وہ ہستیاں کون ہیں. 4 ہستیاں ہیں جن کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ کون سی 4 ہستیاں، کون سے 4 افراد ہیں جن کے بارے میں اللہ نے آپ کو وحی کی ہے. اے میرے حبیب ان سے محبت کر، اے میرے حبیب ان سے محبت کر. محمد کو کہا محبت کر. محمد جو ہے وہ مطلوب ہے، کس کا؟ اللہ کا. اللہ طالب ہے. ہن بندے رک گئے نا، نہیں میں جواب دیں گا. پوری کائنات میں سارے نبی طالب ہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی طالب ہیں، اللہ مطلوب ہے. لیکن جب محمد کی باری آئی تو اللہ نے کہا تو مطلوب ہے، میں اللہ طالب. کو سمجھ آ رہی ہے جناب؟ پوری کائنات میں جناب آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی طالب، اللہ مطلوب. جب محمد کی باری آئی اللہ نے کہا میں طالب، تو مطلوب. اب پتہ چلا ہے جو اللہ کا بھی مطلوب ہو، اس مطلوب کو اللہ کہہ رہا ہے ان سے محبت کر، ان سے محبت کر. اب جب پوچھا نا، کیا بات ہے، مصطفیٰ ہے، جس سے محبت کی جائے اسے محبوب کہتے ہیں. محب محبت کرنے والے کو کہتے ہیں، محبوب جس سے محبت کی جائے. اب مجھے ایمان سے بتاؤ کہ جب اللہ کہہ رہا ہے ان سے محبت کر، صحابہ کرام کی موجودگی میں پاک رسول محمد مصطفیٰ نے کھڑے ہو کے فرمایا ان 4 میں ایک علی ہے. ان 4 میں ایک علی ہے، ان 4 میں ایک. اچھا یہ حدیث کے الفاظ نہ ہوں میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں. یار میرا خیال ہے اس سے بڑی سزا کائنات میں ہے ہی کوئی. سیدزادہ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اگر یہ اہل سنت کی کتاب 3 مرتبہ کا، 1 مرتبہ نہیں، ان میں ایک علی، ان میں ایک علی، ان میں ایک علی. اب ذرا ان میں نکال کے صرف علی کو کہو، علی علی علی، ہے نا؟ ہے نا؟ اب یہ کون کہہ رہے علی علی علی؟ کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہا ہے. تو میرے بھائی جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ ہم تو علی علی کر کے سنت رسول ادا کر، علی علی کر کے سنت رسول ادا کر. ان میں ایک علی، ان میں ایک علی. اچھا دوسرے سلیمان، مقداد، ابو ذر، یہ 4 ہیں جن سے اللہ نے حکم دیا میرے حبیب ان سے محبت کر. اب بسم اللہ، بسم اللہ، حق کی بات اس نے کیا. اچھا اب مجھے بتائیں، یہ پاک رسول نے فرمایا ان میں علی، فرمایا نا؟ اچھا آ جائے ذرا، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی جب بابا سرکار آئے تھے تو میں کہتا تھا چاہ پیا ہو، میں نے یاد ہے وہ آیت جڑی ہے وہ بھی تو کسے پاس میں ترجمہ کرنا ہے نا. توجہ ہے؟ وہ کون سی آیت پڑھی تھی؟ آیت تھی کہ نام نہیں ہے،
یہ جو مباہلہ والی آیت پڑھی ہے، بیٹوں کی جگہ پہ کس کے لے کر گئے؟ ابنا کی جگہ پہ حسن حسین کو، نساء کی جگہ پہ سیدہ کو، نفس کی جگہ پہ علی کو لے کر گئے۔ اب سنیں ذرا، جہاں سے میں نے چھوڑا تھا وہیں سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ جب مدینے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے نا، اعتزل الحسین، حسین کو اٹھایا سینے کے ساتھ لگایا، یہ تھا انداز، حسین کو اٹھایا سینے کے ساتھ لگایا، اور جناب حسن کی انگلی پکڑی، ایسے جناب حسن جو ہے جناب رسول پاک کی انگلی پکڑی، پیچھے خلفہ فاطمہ یمشی و یمشی خلفہ علی ابن ابی طالب، پیچھے رسول کے تھی سیدہ، سیدہ کے پیچھے تھے علی۔ اس کا مقصد سامنے نبوت ہے، پیچھے امامت ہے۔ سامنے نبوت تھی۔ اچھا ابھی چلے نہیں، کس کے حق میں جا رہے ہیں؟ یہ قافلہ کس کے حق میں جا رہا ہے؟ توحید کے حق میں گواہی دینے کے لیے۔ او میرے بھائیوں، مولوی دے پیچھے نہ لگو، میں منت پہ کر دوں، میں سید زادہ تو ممبر حسین پہ کھڑوتے ہیں کہ میں تمہیں سنی تفسیر پڑھ کے بدسنا قرآن، بسم اللہ، قرآن کی عزت کی قسم ابھی رسول چلے نہیں۔ اب ذرا کتاب کا حوالہ سن، مودت القربہ، سید علی حمدانی، کشمیر کے اندر ان کا دربار ہے، ان کی کتاب ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، میرے پاس عربی میں کتاب گھر میں پڑی ہوئی ہے، میں حوالہ دکھا سکتا ہوں۔ نبیوں کے سلطان محمد مصطفیٰ نے صحابہ کی موجودگی میں مدینے میں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے کہا، اے اللہ، جن چاروں کو میں ساتھ لے کے جا رہا ہوں، اگر ان چاروں میں اس وقت ان سے کوئی افضل ہوتا اسے بھی ساتھ لے کے جا۔ ان چاروں میں اگر کوئی اور افضل ہوتا اسے بھی ساتھ لے کے جاتا۔ اچھا اب مجھے ایمان سے بتائیں، جس وقت رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ میں جا رہے تھے مدینے سے، اس وقت پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 9 حرم تھے، 9 ازواج تھی۔ کتنی تھی؟ 9 ازواج تھی۔ قرآن کی آیت میں نساء کا لفظ آیا ہے، نام نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں، اس وقت مدینے میں پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں 9 ازواج تھی، 9 ازواج میں سے ایک کو بھی نہیں لیا، علی کے گھر سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ کسے جا کے سناؤں یار، کسے جا کے سناؤں یار۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 حرم تھے، لیکن 9 حرم میں کسی کو بھی نہیں ساتھ لیا۔ اچھا اب اس کے بعد میں نے بتا دیا نا کہ حسین جو ہیں سینے پر ہیں، پیچھے جناب سیدہ ہیں، اس کے پیچھے علی ہیں۔ اب اس کے بعد کیا کہا، اب یہ بھی سن لو حوالہ۔ لوگ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا علی کہنا شرک ہے، یا حسین کہنا بدعت ہے، کہتے ہیں نا لوگ، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ اس کا جواب سن لے، مدینے میں کھڑے ہو کر نبیوں کے سلطان محمد مصطفیٰ نے فرمایا، یا علی، یا حسن، یا حسین، یا فاطمہ، انی دعوتو فامنو، جب میں محمد دعا کروں تم سب آمین کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج میں محمد اپنی دعا میں تمہیں وسیلہ بنا رہا۔ پتہ نہیں کہاں مجمع چلا گیا یار، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ آج میں اللہ کا حبیب اپنی دعا میں تمہیں وسیلہ بنا رہا ہوں۔ مک گئی بات۔ او مسلمان، سر پہ امامہ ٹوپی ہے تو اتار دے، مہربانی۔ برادران اہل سنت تشریف فرمائے، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ آپ دیکھیں نا حسین پاک کے ذکر میں آئے ہیں، بتلا دوں ہم روتے کیوں ہیں۔ بابا سجاد شاہ جی، جس حسین کو نبیوں کے سردار نے کہا نا آج حسین میں تجھے اپنی دعا میں وسیلہ بنا رہا ہوں، اسی حسین نے مدینے میں کھڑے ہو کے کہا، نانا تیرے جانے کے بعد ہم غریب ہو گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ اللہ ان اٹھی ہوئی آوازوں پر رحمتوں کا نزول کر۔
اللہ ان آنکھوں کو کسی کا محتاج نہ کر، اللہ یہ جو ہائے کر رہے ہیں نا، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کر، اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے۔ آؤ مسلمان میں تجھے بتاؤں، پاک رسول کا شہزادہ بستا ہوا مدینے کی گلیوں میں رو رو کے کہہ رہے ہیں، نانا تیرے جانے کے بعد ہم اتنے غریب ہوئے کہ لوگ ہماری اماں کے دروازے پہ آگ لے کر آگے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دروازہ کون سا تھا؟ یہ وہی دروازہ تھا نا جس دروازے پہ نبیوں کے سردار نماز فجر کے بعد کھڑے ہو کر کہتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ، او نبوت کے اہل بیت تم پر مجھ محمد کا سلام۔ اس دروازے پہ رسول سلام کر کے زمانے کو بتا رہے تھے نا، میرے جانے کے بعد اس دروازے کا حیا کرنا۔ چلے حسین، مدینے سے جب چلے حسین، لوگ کہتے ہیں روتے کیوں ہو، چیخے کیوں مارتے ہو؟ یار میں تجھ پہ چھوڑ دیتا ہوں، آج تک قانون فطرت ہے، 4 سالہ بچی، 3 سالہ بچی، 5 سالہ بچی زخمی ہو سکتی ہے، بوڑھی نہیں ہو سکتی۔ ہم روتے اس لیے، جا جا کے کتابیں پڑھ، تجھے پتہ چلے حسین کی ایک بیٹی تھی، محبت کے ساتھ حسین اسے سکینہ کہتے تھے، رقیہ بھی کہتے تھے، سکینہ بھی کہتے تھے، نام اصل میں اس کا فاطمہ تھا۔ عرب کے اندر ایک عالم ربانی ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، کتاب چھپی ہوئی ہے، ترجمہ آ چکا ہے، اس کتاب کا نام ہے الفاطمہ تو الفاطمہ، فاطمہ سے فاطمہ تک کا سفر۔ وہ کہتے ہیں 2 فاطمہ تھی، ایک ہے محمد کی بیٹی، ایک ہے حسین کی بیٹی، کہتے ہیں دونوں کا نام بھی ایک ہے، دونوں کی قسمت بھی ایک ہے، دونوں کا مقدر بھی ایک ہے، دونوں بابا کے جانے کے بعد روتی رہی، محمد کی بیٹی بھی روتی رہی، لوگوں نے رونے نہیں دیا، حسین کی بیٹی بھی روتی رہی، لوگوں نے رونے نہیں دیا۔ وہ کہتا ہے کہ آگے میں کیا کروں، میں تڑپ جاؤں، قلم کو کہاں پہ کروں؟ آگے جا کے کہتا ہے ایک جگہ پہ آ کے قسمت جدا ہوگی۔ جو محمد کی بیٹی فاطمہ ہے وہ 18 سال میں ضعیفہ ہوئی، اور جو حسین کی بیٹی ہے وہ 4 سال میں ضعیفہ ہو گئی، رو رو کے کہتی رہی، چاچا غازی تو فرات کے کنارے پہ سو گیا، شمر مجھے تماچے مار رہا ہے، جناب زینب عالیہ کا چہرہ مدینے کی طرف پھر گیا، نانا محمد کی قبر کی طرف دیکھ کے کہتی ہے، نانا دین تیرا بچ گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا